پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ جی، آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بڑے کام کی 4 باتیں بتانے والا ہوں جن پر عمل کر کے آپ مضمون نگاری میں بڑے شاندار نمبر لے سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اردو میں خاصے کمزور ہیں۔ ان پر عمل کریں گے تو ان کے نمبر بہتر ہو جائیں گے، اور وہ بچے جو پڑھائی میں اچھے ہیں اور جن کے نمبر اچھے آتے ہیں وہ ان 4 باتوں پر عمل کر کے مزید اچھے ہو سکتے ہیں۔ جی، ان 4 باتوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جب آپ مضمون نویسی کا سوال کرنے لگتے ہیں، یہ پیپر 1 کا پہلا سوال ہوتا ہے، آپ اس وقت جو ہے پریشر میں ہوتے ہیں اور آپ بہت جلدی یہ پہلا سوال مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ وقت پر پہلا سوال نہ ہوا تو دوسرا سوال کرنے میں کتنی دیر لگے گی، اور آخری سوال ترجمہ نویسی والا وہ بھی بہت سارا وقت لیتا ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح آپ جلد بازی میں مضمون نویسی کا حصہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کو جلد بازی میں مکمل کرنے سے آپ کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کا پیپر 1 بہت آرام سے 2 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے جس میں آپ اپنے پرچے کو بڑی آسانی کے ساتھ بہترین طریقے سے مکمل کر کے اس کو ری چیک بھی کر لیں، تب بھی آپ کے 2 گھنٹوں میں سے ٹائم بچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہرگز مضمون نویسی کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں، بڑی تسلی سے بڑے آرام سے مضمون نویسی کا سوال کریں۔ نمبر 2، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو مضمون کا عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے نیچے لازمی طور پر 3 نکات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اس عنوان کو غور سے پڑھنا ہے، اس میں دیے گئے تینوں جو نکات ہیں ان کو بھی غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کی رف پلاننگ کر لینی ہے، منصوبہ بندی کر لینی ہے۔ اس کو رف عمل کہیں، اس کو پلاننگ کہیں۔ یہ پلاننگ کس طرح سے ہوگی، اس میں آپ کو مضمون کا موضوع بھی دے دیتا ہوں، اور اس کے تینوں جو نکات ہیں وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس میں سے صرف ایک کی جو ہے پریکٹیکلی پلاننگ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے پرچے میں کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ باقی جو 2 نکات ہیں اس کی پلاننگ آپ لوگ خود آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی، عنوان آپ کے سامنے ہے ٹریفک حادثات۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے حادثات کیوں ہوتے ہیں، دوسرا نقطہ ہے ان سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تیسرا نقطہ ہے آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے۔ اب اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ ہم منصوبہ بندی کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس میں منصوبہ بندی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کی منصوبہ بندی ہوگی۔ پہلا جو نقطہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پلاننگ یا منصوبہ بندی کر کے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کے رف پوائنٹ لکھنے ہیں۔ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں منصوبہ بندی میں تیز رفتاری کا جنون، کم عمر لوگوں کا ڈرائیونگ کرنا، لوگوں کا ٹریفک قوانین سے لا علم ہونا، ٹریفک پولیس کی اپنے فرائض سے غفلت، ٹریفک کے قانون توڑنے والے افراد کو سزا یا جرمانہ نہ کرنا، قانونی بالادستی کا قائم نہ ہونا۔ اب آپ نے یہ سارے جو پوائنٹ ہیں یہ لکھ لیے ہیں۔ اب اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا بہت سارا کام ہو گیا ہے۔ اب یہ جتنے یہ پوائنٹ ہم نے لکھے ہیں، یہ 4 5 6 پوائنٹ ہم نے لکھے ہیں، آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ کس کو آپ بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ جو 2 پوائنٹ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ ان کو ایکسپلین کریں گے۔ اس پلاننگ کے بعد آپ کا جو ہے یہ 50% کام ختم ہو گیا ہے، 50% آپ کا رہ گیا لکھنے والا۔ اس لیے بڑے سکون کے ساتھ آپ جب مضمون لکھنا شروع کریں گے تو آپ کا بہت شاندار مضمون لکھا جائے گا۔ جی، نمبر 3
نمبر 3 جناب یہ کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ مضمون کے اندر ہم لوگ جو ہے محاورات لازمی طور پہ کوشش کرتے ہیں استعمال کرنے کی، تو میں پہلے پیراگراف کی پلاننگ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کی آپ نے رف پلاننگ کرنی ہے، جس کے اندر آپ سوچیں کہ کون کون سے محاورات آ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے ذرا غور کریں، کیا خاطر میں نہ لانا محاورہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے۔ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ نوجوان سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتے ہوئے ٹریفک قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی طرح سے جو ٹریفک اہلکار ہیں، جو ٹریفک پولیس کے ملازم ہیں، ٹریفک پولیس ہے، وہ رشوت دے کر جو ہے چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے لیے کون سا محاورہ آ سکتا ہے؟ مٹھی گرم کرنا بھی آ سکتا ہے، جیب گرم کرنا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان ایسا کیوں کرتے ہیں، تیز رفتاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ تیز رفتاری کا جنون ہے یا تیز رفتاری کا جو شوق ہے یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ منفی جو شوق ہے، اس میں ایک محاورہ شیخی بگھارنا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنے محاورے میں نے بولے ہیں، آپ اسی انداز سے جو موضوع آپ کا آیا وہ ہوگا پرچے میں، آپ اس کے مطابق اس کے پہلے پوائنٹ میں رف پلاننگ کرتے ہوئے آپ اس کے جو برمحال یا سوٹیبل ایڈیمز ہیں، محاورات ہیں، وہ بھی رف لکھ لیں گے۔ جی نمبر 4 میں جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو تینوں پیراگراف ہیں ان کی جو حد الفاظ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے تینوں پیراگراف تقریباً برابر ہوں۔ جب آپ پہلا پیراگراف لکھیں تو اس کی جو پہلی سطر ہے اس میں آپ الفاظ گنیں، جب پہلی لائن آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ گنیں کہ کتنے الفاظ ہیں، اس میں 10 ہیں، 12 ہیں، 8 ہیں، پھر آپ دوسری لائن لکھ لیں، تیسری لکھ لیں، چوتھی لکھ لیں، اور یہ ساتھ اندازہ رکھیں کہ آپ ایک لائن میں اگر 10 الفاظ لکھتے ہیں تو 5 جب لائنیں آپ کی لکھی گئی ہیں تو آپ کے 50 الفاظ ہو گئے ہیں، تو آپ جو ہے 5.5 یا 6 لائنیں لکھ کر دوسرا پیراگراف شروع کریں گے، اور 6 لائنوں 6.5 لائنوں میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ آپ ایک لائن میں کتنے الفاظ لکھتے ہیں۔ اگر اس ایک لائن میں آپ 10 لکھتے ہیں، کسی میں آپ 16 لکھتے ہیں، 15 لکھتے ہیں، تو پھر آپ کو پورے لفظ ہی گننے پڑیں گے، تب آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنے الفاظ لکھے ہیں۔ دوسرا جو پیراگراف ہے اس کے الفاظ بھی اسی طرح گنے جائیں گے، اور تیسرے الفاظ کے پیراگراف بھی گنے جائیں گے۔ عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بچے پہلا پیراگراف بہت طویل لکھ دیتے ہیں، یا پھر آخری پیراگراف اتنا طویل لکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ 200 الفاظ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور جو نکات کی وضاحت وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن نکات کی وہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی باری 200 الفاظ کے بعد آتی ہے، اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایگزامینر 200 الفاظ کے بعد پیپر بالکل بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے جو آپ کا آئیڈیل ایسے ہے، جو بہترین قسم کا آپ کا مثالی مضمون ہے، وہ مضمون ہوگا جس کے ہر پیراگراف میں آپ کے 55 سے 60 الفاظ ہوں، اور آپ کا پورا مضمون جو ہے وہ 170 سے 180 الفاظ کے درمیان ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقینی طور پہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے نمبر لازمی طور پہ صرف بہتر نہیں آئیں گے، بہت بہتر اور شاندار آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔